الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا والطور طور کے رب کی قسم کتاب مستور لکھی گئی کتاب کے رب کی قسم فی رق منشور جو بکھرے ہوئے اوراق میں موجود ہے والبیت المعمور آباد گھر کے رب کی قسم والسقف المرفوع اٹھائے گئے چھت کی رب کی قسم والبحر المسجور چلتے دریاؤں کے رب کی قسم ان عذاب ربک لواقع بلا شبہ تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے ما لہ من دافع کوئی اس کو روکنے والا نہیں یوم تمور السماء مورا جس دن چلائے جائیں گے پہاڑ چلائے جانا وتسیر الجبال سیرا اور دیکھے گا تو پہاڑوں کو کہ وہ اڑتے ہیں فویل یومئذ للمکذبین افسوس ہے اس دن چٹلانے والوں کے لیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں عرض کیا گیا تھا کہ سورہ الذاریات اختتام کو پہنچ رہی ہے اور آج کے سبق سے سورہ الطور شروع ہو رہی ہے. یہ بات جب سے سورہ قاف زیر نظر آئی مسلسل عرض کی جا رہی ہے کہ یہ صورتیں مکی صورتیں ان کا موضوع ایک ان سب کے استشہاد کا طریقہ ایک مختلف طریقوں سے مختلف صورتوں سے مختلف حالات کے مطابق صرف ایک سبق جو ہے وہ زیر نظر ہے کہ توحید اللہ کریم آج سے نہیں جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی ہے اسی توحید کا ذکر سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے.
اور اسی سے لوگوں کو انحراف ہے. جتنا زور اس پر دیا گیا ہے اتنی ہی مخالفت اس کی زیادہ ہے. ہر دور میں یہ صورتحال یکساں ایک طرح رہی اور آج بھی بالکل اسی طرح بدستور موجود ہے. اللہ ہم سب کو اس حقیقت حال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنے اعمال سرزد کرنے، اپنے اعمال طے کرنے کی توفیق دے. جس طرح ہمیشہ یہ عرض کیا گیا ہے کہ سورہ مبارکہ جب بھی کوئی شروع ہوتی ہے تو اس پر بسم اللہ کہ اللہ کے نام سے ایک نیا مضمون نئی صورت کے لحاظ سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ سامعین حضرات بار بار ایک چیز کو رپیٹ کر کے اپنے ذہن میں مرتسم کر لیں. گویا اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی چیز کو بار بار عرض کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے. جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اگر اس سے لوگ انحراف کریں تو ظاہر ہے کہ وہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھنے سے مجبور ہے، سمجھنے پر اتفاق نہیں رکھتے یا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جس انداز سے بھی آپ سمجھ لیجئے، کیونکہ جس چیز کی اہمیت بھی ہو اور انسان اس کو اہمیت بھی دے، دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک بحیثیت چیز اہمیت کی چیز ہو اور ایک لوگ سمجھنے کے لیے اس کو اہمیت دیں. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. چیز کتنی ہی اہمیت والی ہو لیکن لوگ توجہ نہ دیں، لوگ اس کی کوئی اہمیت نہ سمجھیں، بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. بازار میں قیمت اس وقت بنتی ہے جب لوگ اس کو اہمیت دیں، خواہ چیز اتنی اہمیت کی نہ ہو. میں اکثر اسی مقام پر پہنچ کر یہ جملہ دہراتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ شاید میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں، کیونکہ بات ایک ہی ہے. دہرانے میں اس انداز میں ایسا فرق پڑ گیا ہے کہ وہ سمجھ الا ماشاء اللہ کی کسی کی سمجھ میں آئے. میں بات کو پھر دہراتا ہوں. ایک ہے کہ کوئی چیز بڑی اہمیت کی چیز ہے لیکن لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. ایک ایسی بات ہے کہ چیز بھی اہمیت کی ہے یا اتنی اہمیت کی نہیں لیکن لوگوں کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے. ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. بازار کی طرف جائیں تو ہمیشہ اس کی اہمیت ہوتی ہے جو لوگ چاہتے ہیں، خواہ وہ چیز اہمیت والی ہو یا نہ ہو. ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ انسان یہ سمجھتا ہے جب بازار میں جاتا ہے، بیٹھتا ہے، کوئی دکانداری تلاش کرتا ہے، کاروبار تلاش کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ماحول اس کاروبار کے مطابق ہے یا نہیں. لوگ کہتے ہیں دیہات کا کلچر الگ ہے، شہروں میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دکان ایک طرح کی جس جگہ پر موجود ہے 2 4 10 جتنی دکانیں بڑھتی چلی جائیں گی لوگوں کی توجہ اس طرف زیادہ ہوتی چلی جائے گی. لہذا جس مقام پر جو کام ہو رہا ہے آپ اسی طرف وہ کام کریں. آپ پھریں نا، جس جگہ پر سونے کا کام ہوتا ہے سونار بیٹھتے ہیں تو ہر آدمی چاہتا ہے جو سونے کا کام کرتا ہے میں ادھر چلا جاؤں، کیونکہ جس کو سونا درکار ہے وہ جب اس طرف جائے گا اس دکان سے اس سے پھرے گا تو ایک ہی علاقے میں اس کا معاملہ حل ہو جائے گا، خواہ وہ کسی سے لے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 دکانیں تو سونار کی ہیں لیکن درمیان میں لا کر کے کوئی دوسرے کسی کام کی دکان جو ہے اس کو پسند کرے نہیں، کیونکہ مارکیٹ کا یہ معاملہ ہے کہ جو کاروبار جہاں جس مقام پر ہوتا ہے وہی کاروبار بھی ہو. وہ کہتے ہیں کہ بعض اشخاص ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ مقام وہ تلاش کریں جہاں گاہک زیادہ آتا ہے. بازار ایک ہی ہے
لیکن کسی طرف ماحول زیادہ ہے. میں بات کر رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پتہ چل جائے گا. جدھر بھی جاؤ کہ شیشیاں والے دروازے، چوک نواب صاحب معروف ہو گیا نا کسی کام کے لیے، تو ہر آدمی کی توجہ اس طرف جاتی ہے. جو اس مقام پر قیمت ہوگی دکان کی، کرائے کی، وہ عام جگہوں پر نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں گاہک کا زیادہ آنا جانا ہے. عام اہمیت بڑھ گئی ہے. فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا کاروبار ایسے مقام پر بناتے ہیں جہاں کوئی گاہک نہیں ہوتا، بہت کم گاہک ہوتے ہیں. لیکن وہ کون دکاندار ہیں؟ فرمایا وہ دکاندار ہیں جن کے سودا بیچنے سے گاہک آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہے کہ ہم کو سودا صحیح رکھنا ہے، سودا صحیح طریقے سے بیچنا ہے، گاہک آتا ہے یا نہیں آتا ہے. پھر آگے چل کر کے لکھتے ہیں کہ آپ سمجھیں یا نہیں سمجھے، دائی ہمیشہ یہ کہتا ہے، کیونکہ دائی کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ کون کون سودا خریدتا ہے، کون کون لیتا ہے اور کون کون نہیں لیتا ہے. نہیں، اس کو دعوت دینا ہے. اس کا پیسے سے کوئی حساب نہیں ہے کہ گاہک کتنے آئے ہیں، ان کے پاس کیا کیا مال ہے، کیسے خریدار ہیں، خریدیں گے یا نہیں خریدیں گے. نہیں، اس نے اپنی دعوت کو دینا ہے. اس کو اس بات کی تلاش کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کس مارکیٹ میں جاؤں، اس لیے کہ جو دعوت پیش کرنا ہے وہ کال کوٹری میں چلا جائے گا تو دعوت جاری رہے گی، تختہ دار پر آئے گا تو دعوت جاری رہے گی، بازار میں ہے تو دعوت جاری رہے گی، گھر میں ہے تو دعوت جاری رہے گی. دعوت دینے والے دائی کا کام یہ ہے. کہتے ہیں کہ پھر ابھی تمہارے شاید سمجھ میں بات نہیں آئی. دائی میں اور اس میں فرق یہ ہے تاجر میں کہ تاجر ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جو میرا سودا آیا ہے اس میں کم از کم 1% آنا پیسہ زیادہ ملے. دائی یہ کبھی نہیں سوچتا کہ جو میرے دام لگے ہیں اس سے مجھے زیادہ وصول ہوں. دائی ہمیشہ یہ خیال کرتا ہے کہ مفت لینے والا کوئی ہو تو لے جائے، میرا کام صرف دینا ہے، وہاں لینا کچھ نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اسی اصول کے تحت دنیا میں آئے، لیکن باوجود اس کے کہ سودا بالکل مفت تھا، لینے کے لیے اور خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. اب پھر حیران ہوں گے کہ ابو الکلام آزاد نے کہا وہ چلا گیا. اور یہ بات جو ہے شاید ذہن پر فٹ نہیں ہوتی کہ یہ بات غلط نظر آتی ہے، سمجھ آتی ہے کہ بات صحیح نہیں، کیونکہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. لیکن ذرا غور کریں آپ، میں نے کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ مسجد ہے، دروازہ کھلا ہے، کوئی باہر آدمی نہیں بیٹھا جس نے ٹکٹ لگائی ہے کہ بھائی اندر جانے کے لیے اتنی ٹکٹ ہے. یا کبھی بتا دیں آپ کہ کسی آنے والے کو کسی نے کبھی پوچھا ہے کہ بھائی اتنے پیسے دو، ٹکٹ حاصل کرو پھر مسجد میں جاؤ؟ کوئی نہیں. لیکن بعض جگہ ایسی بھی ہیں، میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں ٹکٹ ہے، لیکن لوگ ٹکٹ خریدنے کے لیے سفارشیں کرتے ہیں، پہلے بک کراتے ہیں، اوپر کی منزل کا لیتے ہیں، پیسے زیادہ کرتے ہیں، بلیک خریدتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، پھر اندر جاتے ہیں. وہ بھی ایک مقام ہے، یہ بھی ایک مقام ہے. یہاں کھلا دروازہ ہے لیکن آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. وہاں دروازے بند ہیں، کھڑکیاں کھلی ہیں، کھڑکیوں میں چور دروازوں میں ٹکٹیں بک رہی ہیں، اور خریدار اتنا ہے کہ وہ چور دروازوں سے ٹکٹیں خریدتا ہے اور پھر داخل ہوتا ہے اندر. اس کھلے دروازے میں کوئی آنے کے لیے ادھر کیوں؟ دلچسپی ادھر ہے، دلچسپی ادھر نہیں. اب تو شاید بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اہمیت کس چیز کی ہے. بازار میں سودا کون خریدتا ہے، کون سا سودا بیچا جاتا ہے، وہاں سارا شیطان کا کاروبار ہے اور ادھر شیطان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اندر جو بس گیا ہے، رچ گیا ہے، وہ ہے، وہ اس طرف لے جاتا ہے. اس طرف آنا، کھلے دروازے کی طرف آنے نہیں دیتا، طبیعت مانتی نہیں ہے. اس کو بھی چھوڑیں. میں کہتا ہوں کہ آپ اسی طریقے سے جیسے بار بار کرتے ہیں کہ ایک عالم کو باہر سے بلا لیں، وہ آپ اکٹھا کریں پیسہ، چندہ اکٹھا 10,000 20,000 انجمن مل جائے، لوگ مل جائے، سارے اکٹھا کرو پیسہ. جو پیسہ دے گا دلچسپی بڑھے گی، انتظار ہوگا کہ وہ تاریخ ہے، اشتہار چھاپو، یہ کرو، مقام باؤ، جگہ کرو. سارا کچھ کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟
ہوتا یہ ہے کہ وہ سامعین کی مرضی کے مطابق جس کو وہ چاہتے ہیں کہ گالیاں دے کے جائے وہ گالیاں نکال جاتا ہے اور عوام بھگتتے رہتے ہیں ساری زندگی. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. صورتحال بالکل یہ ہے، لیکن اس کی اہمیت ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کون دیکھتا ہے، کون لینے کے لیے تیار ہے، کوئی قیمت نہیں ہے اس کی، کون بیچتا ہے. ایسا میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات تھے وہ یہی تھا. سب سے بڑا اعتراض کہ یار کوئی بات ہے، کون مفت بیچتا ہے بغیر کچھ لیے دیے؟ نہیں، دو ہی صورتیں ہیں، پھر یا تو پاگل ہے، سر زدہ ہے، کسی کی لگ گئی ہے اس کو. پھر یہ جو بات کرتا ہے سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ پورے زمانے میں صرف یہ ایک ہی ہے جس کی سمجھ آئی ہے، باقی ساری دنیا جو الگ سمجھتی ہے. نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دنیا میں رہنا ہو، دریا میں رہ کر کے مگر مچھ سے بیر کرنے والا کوئی عقل مند نہیں ہوتا. سنو، اس طریقے سے ہوتی ہے کہ رہنے کے لیے کوئی طریقہ اور کوئی ڈھنگ اختیار کرنا چاہیے. میاں کچھ بھی نہیں ہے تو یا کسی کو بنا لو یا کسی کے ہو جاؤ. نہ تم کسی کو بنا سکے اور نہ تم کسی کے ہوئے، تمہیں کون پوچھے اور کون بات کرے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما. میں کیسے گزارش کروں، لیکن یہ ہمارے محاورات، یہ ہماری ضرب الامثال چلتی رہتی ہیں. ہم کہتے ہیں زبان میں کہ گدھے کے گلے میں لال لٹکا دیں تو اس لال کی قیمت کیا رہے گی؟ وہ تو جوہری کے ہاں جائے گا، گدھے کے گلے میں رکھنے سے کوئی اس لال کی پہچان نہیں کر پائے گا کہ کیا شے ہے. جوہری کے پاس جائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کی قیمت کتنی ہے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جب ایک سورہ مبارکہ ایک نیا مضمون آیا تو بسم اللہ آ گئی. ہمارا ساری زندگی کا جھگڑا ہے کہ اس بسم اللہ کو جار کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، آہستہ پڑھنا ہے یا پڑھنا ہی نہیں ہے. بس اسی میں ساری ڈگر، سارا معاملہ ہمارا اوپر سے لے کر آج تک چلتے آ رہے ہیں، چلتے رہیں گے. اور یہ نہ مسئلہ آج تک کسی کا حل ہوا اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کبھی حل نہیں ہوگا. کیونکہ یہ کہنے والے بھی ہیں کہ جار پڑھنا چاہیے، یہ کہنے والے بھی ہیں کہ بالکل نہیں پڑھنا چاہیے. وہ بھی اپنے دلائل پیش کریں گے، یہ بھی اپنے دلائل، لیکن یہ کوئی نہیں سمجھے گا کہ یار اس بانس کی ضرورت کیا ہے. بسم اللہ تو میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کام کرنے لگو تو بسم اللہ، اللہ کے نام سے کام شروع کر لو. تو یہ بسم اللہ ہی ہے. اس میں اتنا چگڑ کر کے اتنے آگے نکل گئے کہ کفر اور اسلام کے جھگڑے، کافر اور مسلمان کے فتوے، لیکن کیا کہا جا سکتا ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے. اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ہماری ساری بات جو مذہب کی ہے نا، ان چیزوں پر ہے جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن لوگوں کے ہاں ان کی اہمیت بہت ہے. کیونکہ اس میں بدعملی ہے، پرلے درجے کی بدعملی ہے. عمل تو کچھ کرنا نہیں، صرف زبانی بیٹھ کے بات ہی کرنا ہے نا. یہ وجہ ہے کہ تاش کھیلنے والے، گجی چارا کھیلنے والے، بازار میں بیٹھنے والے، اڑانگ بڑانگ بکنے والے جو اسی طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے تو وہاں بیٹھ کے بات میں کرتے رہیں گے. کیونکہ زبانی کلامی بات ہے وہ ہوتی رہے گی. عمل تو اس میں کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. عمل تو اس وقت ہوگا نا جب اس لحاظ سے انسان تولے گا. جب ہم کو صحیح تولنا ہی نہیں، بسم اللہ پڑھ کے تولے غلط، بسم اللہ بغیر پڑھے تولے غلط، تولنے جب کم تولے تو بسم اللہ پڑھ لینے سے تو وہ صحیح نہیں ہو جاتا، پورا نہیں ہوتا. اگر نہ بسم اللہ پڑھیں تو وہ کم نہیں ہوتا، پورا تولنے سے تول صحیح ہوتا ہے. اب بسم اللہ سکھانے کے لیے یہ بات آئی تھی کہ تو نے اللہ کا نام لیا ہے، تولتے وقت تجھے اپنے ایمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کم نہیں تولنا ہے. اگر بسم اللہ یہ سکھا گئی، زبان سے بولی، نیت کے اندر کہیں کچھ کہا تو بسم اللہ ہی ہے. لیکن اگر یہ صورتحال نہ رہی، بسم اللہ کرتے رہے، گاہ خوش رکھا، لیکن اس کو آدھا پاؤ چٹانک تولا کم نہیں دیا تو بسم اللہ پڑھنے کا فائدہ کوئی نہ رہا بلکہ فراڈ ہو گیا. لیکن یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کسی مقام سے نہیں کہی جا سکی. یہی کہیں گے کہ جب تولنے لگو بسم اللہ کر کے تولو، پورا تولو یا کم تولو، یہ تمہاری اپنی مرضی کا مسئلہ ہے، یہ تو تمہارا فن ہے. اللہ، میں عرض یہ کر رہا تھا جس لیے یہ بات چلی
کہ جب سورہ مبارکہ یعنی کوئی نیا مضمون آیا تو میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نشاندہی کی جبریل نے، جب بسم اللہ نئے سرے سے آ گئی تو میں اسی وقت سمجھ گیا کہ نیا مضمون چالو ہے۔ گویا دو مضامین کے درمیان حد فاصل بسم اللہ ہے۔ اب اس بسم اللہ کو زبان سے آواز بلند پڑھو و آہستہ پڑھو، جس طریقے سے تم پڑھ لو گے، یہ ہے حد فاصل ہے دو صورتوں کے درمیان کہ یہ ایک صورت ختم ہو رہی ہے، دوسری صورت یہاں دوسرا مضمون چالو ہو گیا۔ فرمایا الطور، اب نئی بات، طور کیوں؟ عربی زبان میں اس خطے میں جہاں طور پہاڑ ہے، لوگوں نے بڑی ریسرچ کی، چلتے 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 وہ اس مقام پر پہنچے، میں اصل کہہ رہا ہوں کہ طور ہر اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو غیر آباد نہ ہو، صرف پہاڑ خشک پہاڑ نہ ہو، بلکہ پہاڑوں کے کئی حصے ہیں اور خصوصاً دو حصے تو کم از کم آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ پہاڑ ایسے ہیں جن کے اوپر درخت ہوتے ہیں، ہری بھری چیزیں ہوتی ہیں، نیچے پہاڑ نظر آ رہا ہے لیکن بڑے بڑے لمبے اونچے درخت وہاں نظر آتے ہیں، پھلدار درخت ہیں، ہے پہاڑ۔ ایسے پہاڑ جو آباد ہیں، جن پر جنگلات ہیں، جن پر درخت ہیں، جن پر زیتون ہے، جن پر طرح طرح کی چیزیں ہیں، چاڑیاں چاہو عام نظر آتے ہیں، ادویات ہیں، تو وہاں اس طرح کے پہاڑ کو طور کہتے ہیں۔ اور جو صرف پہاڑ پتھر ہی پتھر نظر آئے، کوئی چیز اس طرح کی وہاں نظر نہ آئے، یعنی کوئی درخت نظر نہیں آتا، کوئی چاڑی نظر نہیں آتی، کوئی چیز آبادی والی نظر نہیں آتی، اس میں اس طرح کا کوئی چیز نہیں، خشک پتھر پڑا ہے، تو وہ طور نہیں ہے۔ طور ہر اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پہاڑ پر اس طرح کی آبادی موجود ہو، جہاں جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کبھی آپ مری کی طرف گئے ہیں تو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ایوبیا جائیں، پانی ٹپک رہا ہے لیکن دور تک بڑے بڑے درخت ہیں۔ ایسی چیزیں اندر چلے جائیں تو آپ کو ملے گی ادویات کی اس طرح کی بوٹیاں، اس طرح کی چیزیں عام ملیں گی آپ کو۔ پانی دریا اوپر جیسے دریا بہ رہے ہیں، پانی ابل رہے ہیں۔ بہرحال اس طرح کے آباد پہاڑ جن پر انسانی آبادی آ جا سکتی ہے، فوائد حاصل کر سکتی ہے، بالکل خشک پہاڑ نہیں ہیں، ان کو طور کہتے ہیں۔ یہ آخر انجام کار ساری باس کا ماحصل ہے، اور یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک طور پہاڑ بڑا معروف پہاڑ ہے اسلام میں، جس پر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بلایا اور وہاں الگ تھلگ لے جا کر کے ایک مقام پر رکھ کر کے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات عطا فرمائی۔ اور یہ بات اس وقت کی ہے جب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے ہجرت کر کے نکلے۔ مصر سے آپ کی دو ہجرتیں ہیں، ایک نبوت سے پہلے کی ہجرت ہے، جب وہ قتل ہوا تھا اتفاقاً، ابھی نبی نہیں بنے تھے، لیکن اللہ کے بندے اس طرح کے تھے پاک باز کے، وہ جب حکومت پیچھے لگ گئی تو آپ مصر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس وقت تک ابھی نبی یا رسول نہیں بنائے گئے تھے، میں نے بڑی تفصیل سے اس کا واقعہ لکھا ہے۔ لیکن جو ہی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شعیب کے پاس پہنچے مدین میں، وہاں بکریوں کا کام کیا، 10 سال کیا، 8 سال کیا، جو معاہدہ تھا وہ پورا کیا، وہاں بال بچے ہوئے، بال بچے کو لے کر کے واپس آ رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اس وقت ایک آگ نظر آئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ممدور خیالات، جو آگ کے اندر ہے وہ برکت دیا گیا ہے، آگ کے اندر ہے وہ برکت دیا گیا ہے۔ وہ آگ کے اندر کیوں ہے کہ دیکھا تھا کہ وہ آگ ہے، آگ نہیں تھی، لیکن آگ کے دیکھنے کی وجہ سے اس کو آگ کہا گیا، تو اسی لحاظ سے کہا گیا کہ جس نے آگ دیکھی تھی گویا آگ میں ہے، وہ برکت دیا گیا ہے۔ اور یہ ارشاد فرمایا گیا کہ موسیٰ جوتے اتار دو، یہ وادی مقدس ہے، پاکیزہ وادی ہے، اور آؤ میری بات سنو، میں نے آپ کو اس تجلی سے اس لیے متوجہ کیا ہے کہ آپ کو بھیجنا ہے نبی بنا کر فرعون کے پاس۔ آپ مصر تو پہلے جا رہے تھے، آپ کے وام و گمان میں نہیں تھا، لیکن اس وقت نبی بنائے گئے جب مدین سے واپسی مصر پر دوسری طرف جا رہے تھے۔ اب تسلیم کریں نہ کریں، کس کو مانے کس کو نہ مانے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ معروف ہو چکی ہے بات کہ نبوت کا مقام کم ہے، ولی کا مقام اونچا ہے۔ خضر ولی تھے، یہ بننے نبی تھے، لہذا خضر کا مقام بلند ہے اور نبی کا مقام اتنا نہیں ہے۔ خضر استاد ہے، نبی شاگرد ہے، اور اس طرح کی باتیں اتنا طول پکڑ گئی ہیں۔ اب ہر آدمی کی زبان پر ہے کہ ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، آخر موسیٰ نبی تو تھے، اور خضر کے بارے میں تو کہیں نہیں ہے کہ نبی نہیں ہے،
لیکن یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی نبی تھے لیکن نبی بنے نہیں تھے، آپ کو بھی پتا نہیں تھا کہ میں نبی ہوں. نبوت سے پہلے کے واقعات جو ہیں انسان پر وہ نہیں گزرتے. ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے، لیکن آج ہم کہتے ہیں نبی پیدا ہوئے. جب پیدا ہوئے آپ کو پتا تھا؟ نبی تاجر بنے، نبی بکریاں چراتے رہے، یہ سارے واقعات تو نبوت کے پہلے کے ہیں نا. لیکن جب بعد میں نبوت آئی تو ہم نبی نبی کہہ کر کے بلاتے ہیں، نبی نبی کہہ کر کے بات کرتے ہیں، لیکن کسی کو کوئی اللہ ادھر تو کسی کو کسی کے معاملے میں ذہن میں نہیں بات جاتی کہ یار یہ نبوت کا نبوت جو کہہ رہے ہیں تو نبی بننے کے پہلے کی جو باتیں ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت پیغمبر کو بھی پتا نہیں کہ میں نے نبی بننا ہے. جب خضر سے ملاقات ہوئی تھی اور جو پروگرام خضر کے ساتھ مل کر طے کیا تھا، اس وقت ابھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہیں تھے. نبی اس وقت بنے جب اس ہجرت کے بعد مدین پہنچے، مدین شعیب کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہاں وہ سسر بن گئے، وہاں سے 10 سال یا 8 سال کے بعد واپسی ہوئی. واپسی میں نبوت ملی. قرآن شاید ہے اس بات کا، لیکن یہ بات ایسی ہے جو میں کہہ رہا ہوں شاید سنی نہ ہو کسی مقام سے تو سارے سر پھیر جائیں گے. نہیں یار سارے تو کہتے ہیں یہ پتہ نہیں، الٹی بات ہے. بہرحال میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا، یہاں بحث نہیں ہے کہ طور اس پہاڑ کا نام ہے جس پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے وحی کے سلسلے میں بلایا، دعوت دی کہ آ جاؤ طور پہاڑ پر. اور وہ غیر آباد پہاڑ نہیں ہے، وہ ایسا پہاڑ ہے جہاں سینا یعنی درخت ہیں، زیتون کے درخت ہیں، چھوٹے چھوٹے زیتون بڑی قیمتی چیز ہے، انجیر کے درخت ہیں، چیل کے درخت ہیں. آج بھی طور تو ہے، موسیٰ چلے گئے مدت ہو گئی، لیکن طور کو تو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بالکل خشک پہاڑ نہیں. اسی سے مفسرین نے چلتے چلتے یہ طے کیا ہے کہ طور ہر اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پہاڑ پر اس طرح کی درخت، اس طرح کی آبادی، اس طرح کی چیزیں موجود ہوں، اور وہ آج بھی ہمارے ہاں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اس طور پہاڑ کے رب کی قسم. ایک بات بیان کرنی ہو تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ جتنی چیز کو پک کرانا چاہتا ہے نا تو وہ قسمن بات کرتا ہے. یہ ساری انسانیت کا اکٹھا مسئلہ ہے. سارے انسان یہ بات کرتے ہیں. قسم سے مراد ہر زمانے میں، ہر قوم میں، ہر کلچر کے اندر اپنے اپنے لحاظ سے قسم کھائی جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایسی قسم کھانی چاہیے یا نہیں، لیکن مضبوط کرنے کے لیے دیہات میں چلے جائیں مثلا جیسے جو میں رہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ دربار کا کنڈا اتار دو. دربار کا کنڈا اتار دو کیا مطلب؟ یعنی دروازے کو کرو بند، پھر اس دروازے کو کنڈی سے کھول دو، تو یہ سب سے بڑی قسم ہے. لہذا وہ درباروں کی قسم اٹھائیں گے، کوئی چھت کی قسم اٹھائے گا، کوئی کسی چیز کی. اللہ کریم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قومیں جو اس طرح کی قسم اٹھاتی تھیں منع فرمایا کہ قسم اگر ضرورت ہی پڑ جائے کھانی پڑے تو صرف اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ کے سوا غیر اللہ کی قسم مت کھاؤ. یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے. اور یہ تا الفاظ ہے، واو الفاظ ہے، لام ہے، کوئی اور با ہے. اس طریقے سے قسمن اور حروف جو لائے گئے ہیں تاکہ تاکید کے طور پر بات پیدا ہو کہ انسان پکی بات کرنے کے لیے قسم در قسم، قسم در قسم، قسم در قسم کھاتا چلا جاتا ہے. اور وہ انسانوں کی زبان کی وجہ سے قرآن نے اس کو اسی رنگ میں پیش کیا آپ کے سامنے کہ وَالطُّورِ اللہ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ. اللہ اس قوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. قرآن ایک لفظ بولتا ہے، اگر انسان صحیح معنوں میں سمجھے، اگر وہ انسان ہو، ساری چیز اسی میں تفہیم کرا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے مسلمان قوم اس سے بڑی بعید چلی گئی ہے. آج بھی ہمارے ہاں یہ نظریہ موجود ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو قرآن اس طرح لکھا ہوا ہمارے پاس موجود نہیں تھا. ہڈیوں پر تھا، پتھروں پر تھا، اور آنکھ میں مختلف جگہوں پر بکھرا ہوا تھا، لیکن مجتمع اکٹھا قرآن موجود نہیں تھا. اس پر اتنی باس ہے، لوگ اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن قرآن کہتا ہے وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ. اس رب کی قسم جس نے کتاب لکھوا دی، سطر سطر کر کے لفظ لفظ اس کا محفوظ کر دیا. گویا یہ بات تمہیں کہہ رہا ہے
کہ قرآن محفوظ کتاب ہے. جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، آپ مسلسل اس طریقے کے ساتھ، جس طریقے کے ساتھ آپ کے پاس قرآن موجود ہے، اسی طریقے سے منضبط کروا کے گئے. یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی لیکن قرآن ایک مقام پر اکٹھا جمع ہوا نہیں تھا، بعد میں جمع ہوا. کوئی کہتا ہے ابو بکر صدیق نے کرایا، آگے چلیں گے تو عمر فاروق نے کروایا، آگے چلیں گے تو بات جا کر کے ختم ہوگی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکمل قرآن ہوا، ورنہ اس سے پہلے قرآن مکمل نہیں تھا. اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے اور اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی چیزیں جو قرآن کریم نے منضبط کر دی ہیں جن کا کوئی رد نہیں کہہ سکتا. ادھر کتاب سے مراد سارے مفسرین قرآن دیتے ہیں، اور مستور کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو. اب بھی اگر آپ کا ذہن مانتا ہے تو بابا 100 بسم اللہ، اگر نہیں مانتا تو 200 بار بسم اللہ، جیسے تمہاری مرضی وہ کرتے رہو، کہتے رہو. معاملہ صرف یہ ہے کہ اس طرح قرآن جس طرح آج ہمارے پاس موجود ہے، ظاہر ہے کہ جہاں نشر و اشاعت کا سلسلہ ایسا نہیں ہے. اب یہ اشاعت اس طرح جانور پر لا دیں تو وہ جانور بمشکل اٹھاتا تھا، لیکن قرآن جمع تو تھا. اب یہ تو نہ کہیں کہ قرآن جمع نہیں ہے، قرآن جمع تو ایک جگہ پر ہے نا. لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن بالکل من و عن جیسے ہمارے پاس محفوظ ہے، اسی طرح لکھا ہوا محفوظ تھا. اور قرآن کریم نے انہی الفاظ میں بات ساری طے کر دی، وہ کتاب مستور، وہ کتاب جو لکھی ہوئی تمہارے سامنے محفوظ ہے. جہاں وہاں روایات میں جو اس طرح پاشا آتا ہے، وہاں روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام مسجد نبوی میں بنایا تھا. اس مقام پر جو وہی آتی تھی لکھوا کے اس صندوقچے کے اندر رکھی جاتی تھی. صحابہ اکرام جیسے الگ الگ لوگ اکٹھے ہوتے تھے، صندوقچے کو کھولتے تھے، مسلسل اس کی ترتیب وار پڑھتے تھے. جو وہ آتا گیا ویسے ہی حفاظ اس کے تیار ہوتے رہے. جہاں پیغمبر نے کہا اس آیت کو وہاں رکھا گیا. یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سارا معاملہ طے پایا. ہم اس بات کو سختی سے تردید کرتے ہیں کہ یہ بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے لیکن ابھی تک قرآن مجتمع نہیں ہوا تھا، اکٹھا نہیں ہوا تھا. نہیں، میں تسلیم کرنے کے لیے تیار. قرآن کہتا ہے کہ وہ کتاب مستور، اس کتاب کے رب کی قسم جس نے سطر کر کے ایک لفظ کا محفوظ کرا دیا. اللہ آگے تھوڑی سی مزید وضاحت اسی آیت کی فرمایا فی رق منشور. اب ہم رق میں جاتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے. اب آپ اوراق کو تو جانتے ہیں نا، یہ قرآنی اوراق کی بڑی توہین ہوئی ہے. یہ ہمارے اخبارات میں پتہ نہیں کدھر کر جاتا ہے، قرآنی اوراق کی بڑی توہین ہوئی ہے. قرآنی اوراق کو سنبھالنے کے لیے طرح مختلف جگہ پر یہ جگہ بناؤ جہاں کوئی ورق دیکھے تو اسے ڈالیے. ورق کی جمع اوراق ہے اور رق اسی چیز کو کہتے ہیں جس کو آپ آج ورق کہتے ہیں یا اوراق کہتے ہیں. لیکن اس وقت اصل معاملہ یہ تھا کہ رق اس ہرن کی کھال کو کہتے ہیں. اگر زبان میں جائیں رق ہرن کی کھال کو کہتے ہیں. اور صاحب عقل فکر لوگ آج بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جتنی کھالیں جانوروں کی ہیں ساری کھالوں سے بہترین اور محفوظ کھال جو ہے وہ ہرن کی ہے. اور جتنی کھالیں اس دنیا میں جانوروں کی اتاری جاتی ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے اور بھی بہت سارے، جتنی کھالیں اتاری جاتی ہیں ان سب کھالوں میں سے باریک کھال ہرن کی اور سب سے محفوظ کھال ہرن کی. اور اس لحاظ سے رق اس کو کہا گیا ہے کہ یہ محفوظ ترین کھال ہے. یعنی اشارہ کر دیا کہ اس وقت لوگ جو لکھائی کا کام کرتے تھے تو یہ اس کھال پر کرتے تھے جس کھال کو رق کہا گیا ہے، یعنی اس ہرن کی کھال. اس لیے کہ اس پر لکھا ہوا نہ مٹ سکتا ہے، نہ توڑ سکتا ہے، نہ ضائع ہو سکتا ہے، مدت تک رہے. لوگوں نے بڑی ریسرچ کی ہے. قوم مسلم کی بات نہیں کرتا. وہ قومیں جو غیر مسلم ہیں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہم نے دیکھا آثار قدیمہ سے زمین کو اکھاڑ کر کے ہم ایسے مقام پر پہنچے کہ وہ تہ در تہ کئی تہوں کے نیچے دبا ہوا تھا، لیکن وہاں کھال نکلی. ہم نے اس کا
تجزیہ کیا تو زمین بھی اس کو کھا نہیں سکی، بالکل اسی طرح چاڑا چھپا اس کو تو صاف ستھرا اس پر لکھا ہوا نظر آیا، گویا کہ پتھر پر لکھا ہوا بھی مٹ سکتا ہے لیکن اس کھال پر لکھا ہوا نہیں مٹتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بکھرے ہوئے یعنی کہ مختلف کھالوں پر یہ لکھا گیا ہے قرآن، یعنی پہلی طرف جو قرآن کے لکھنے کا مفہوم آیا وہ رقم منشور کہہ کر کے قرآن نے محفوظ کر دیا کہ آپ یہ تو ریسرچ کریں گے اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ کاغذ تو اس وقت موجود نہیں تھا، گتا آیا لیکن بہت بعد میں آیا، لیکن وہ پربورا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، 2 4 10 دن سال گزرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی ان کتابوں پر آپ کو نظر پڑے جو آج سے 100 سال پہلے لکھی گئی تھی، اگر ضرورت ہو تو میں دعوت دیتا ہوں کہ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں کتابوں کو ملاحظہ کراؤں گا۔ جب لکھی گئی تھی تو اس وقت سے آج تک کم و بیش 100 سوا 100 150 سال گزرا ہوگا، لیکن آج اس کے ورق کو ہاتھ لگانا بھی بڑے دھیان سے ہاتھ لگانا پڑتا ہے ورنہ ٹوٹتا ہے، ورق بھی بڑا شاندار ہے، سیاہی آج تک چمک رہی ہے، لیکن ورق پڑا اس طرح ہو گیا ہے کہ وہ کتاب کے اندر ہی آج ہاتھ لگانے سے وہ کئی ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ رق اس لیے کہا کہ یہ آپ کو غیر محفوظ طریقے سے محفوظ بھی نہیں کی گئی بلکہ محفوظ ترین طریقے سے محفوظ کی گئی جس کے مٹنا ممکن ہی نہیں ہے۔ رق منشور، ایسے ارنوں کی کھال پر قرآن کو لکھا گیا جس طرح مٹنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ یہ آیت ملی ہے نہیں ملی ہے، کہاں گئی ہے، کھوئی گئی ہے، بعد میں ملی ہے، نہ، یہ سارے نظریات جو ہیں یہ کسی غیر قوم کے اٹھائے ہوئے ہوں گے، مسلمان اس بات کو اور حقیقت کو سمجھ نہ پائے ہوں۔ یہ دوسری بات، یہ بات قرآن نے صرف اتنی بات کہہ کر کے اشارہ کر کے رق منشور بات ساری واضح کر دی۔ فرمایا بل بیت المعمور، بیت المعمور کے الفاظ قرآن نے بولے، آپ تفاسیر پر آ جائیے، تفاسیر کو اٹھائیے، وہ کہتے ہیں کہ ادھر بیت اللہ ہے ادھر بیت المعمور ہے، آسمان پر، اس کے محاذ پر، یہاں انسان طواف کرتے ہیں وہاں فرشتے کرتے ہیں۔ پھر آگے بڑھیے کہ جی اتنے ہزار فرشتہ اندر داخل ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ جگہ ہی نہیں ہے۔ پھر آگے بڑھیے کہ جی جب سے وہ بیت المعمور بنا اس وقت سے لے کر آج تک 70,000 فرشتہ اندر داخل ہوا ہے اور وہ نکلتا ہے نئے جاتے ہیں، نکلتے ہیں نئے جاتے ہیں طواف کر کے، اور آج تک جو پہلا فرشتہ گیا تھا نا اس کی باری نہیں آئی۔ پہلے تو کوئی آدمی پوچھے کہ اس فرشتے کو گھیرنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے آپ کو، لیکن انسان جب بات بنانے پر آ جائے، نئی بات بناتا جائے، نظریہ کرتا چلا جائے، قوم بڑے غور سے سنتی ہے کہ جی ہاں دیکھو جی فلاں مولانا صاحب لکھتے، فلاں مفسر نے یہ لکھ دیا۔ بابا فرشتے کے لیے کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ کتنی جگہ گھیرے فرشتہ تو تب اس میں پورا آ سکتا ہے، کہ کتنے مولوی کے، کسی بڑے مولوی کے برابر ہے، چھوٹے مولوی کے برابر ہے، کس کے برابر ہے فرشتہ؟ کوئی بات نہیں۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 2 ہیں، اور کدھر جاتے ہو کبھی ٹکر ہوئی آپ کی کہ یہ یار میں تو گزر گئی ہوں لیکن میرے فرشتے کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، وہ گزر ہی نہیں سکا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں اس میں؟ لیکن یہ ساری لغویات جو ہیں ان کو بڑی اہمیت ہے۔ اگر کوئی اس کی انسان تردید کر دے اور کہہ دے کہ یار یہ باتیں نہیں ہیں، فرشتہ مری چیز ہی نہیں ہے کہ جو جگہ کہہ رہے، وہ ایک طاقت اور قوت ہے۔ طاقت اور قوت کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ الگ ہے۔ آپ مشینری چلاتے ہیں، یہ مشین آپ دیکھ رہے ہیں کہ جسم دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ایک طاقت ہے، اس طاقت کا کوئی جسم نہیں ہے کہ کتنا وجود اس نے کہہ رہا ہے اور کتنا نہیں کہہ رہا ہے، لیکن وہ طاقت ایسے ہے کہ آپ بٹن دبائیں وہ چیز کو اٹھا کر کے پتہ نہیں کتنی طاقت ہے 3ری منزل پر لے جائے گی، لیکن اس طاقت کا آپ وزن کریں کہ کتنی جگہ اس نے کہری ہے، نہ اس جسم نے جو جگہ کہری ہے وہی کہری ہے، ورنہ اس قوت کی کوئی جگہ نہیں کہری ہے۔ فرشتہ ایک طاقت اور قوت کا نام ہے، یہ شیطان جس کو کہتے ہو ایک طاقت اور قوت کا نام ہے، اس کے لیے جگہ گھیرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تفہیم کرائے تو انسان کی تفہیم ہوتی ہے، کوئی انسان کسی کی تفہیم نہیں کرا سکتا۔ رہ گئے علماء تو ان کا معاملہ ہے اپنا ساری زندگی جو وہ دیکھ چکے ہیں، جو کہہ چکے ہیں، جو ایک دفعہ ان کی زبان سے نکل جائے وہ اس کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ سارا کہ فرشتوں کی گنتی کتنی ہے، وہ 70,000 جاتے ہیں، لاکھ جاتے ہیں، ہمارے ایمان میں یہ بات ہے کہ بیت المعمور بیت اللہ ہی کو کہا گیا ہے، کیونکہ قرآن نے دوسرے مقام پر واضح کر دیا ہے کہ پوری آبادی جو دنیا کی ہے ان سب گھروں میں سے پہلا گھر جو اللہ کا ہے نا وہ بیت اللہ ہے۔ اول بیت وضع للناس ببکہ،
پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، اور اس چیز کا نام کبھی بیت العتیق ہے، کبھی بیت الحرام ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، کبھی بیت اللہ ہے اور کبھی بیت المعمور ہے، یعنی کہ بیت اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن نہ معلوم کہ دوسری اقوام نے اس طرح سے ذہن مسلمان کا کیوں پھیرا۔ ہائے 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 ہائے، اگر صرف آج یہ نقطہ انسان مسلمان اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ ہمارا مرکز، ہمارا ماوا، اصل مقام ہمارا جو ہے وہ بیت اللہ ہے، ہم حج کرتے رہیں گے ساری زندگی، لیکن ہماری مجلسیں، ہماری پارٹیاں، ہمارے پروگرام کسی دوسرے مقام پر تشکیل پائیں گے۔ ادھر تمہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو تمہارا ماوا و مرکز بیت اللہ ہے، ادھر بیٹھ کر کے تم کو انجمن بنانا ہے، ادھر بیٹھ کر کے پروگرام بنانا ہے، ادھر سے تمہارا پروگرام بنے گا تو تب بات بنے گی۔ ہم اس رواجی رسم کے طور پر تو مکہ جاتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارے قومی مسائل جو ہیں وہ مکہ میں حل نہیں ہوتے۔ جہاں جہاں ہوتے ہیں ان مقام کے میرے سے زیادہ نام آپ کو آتے ہیں۔ ہاں قوم مسلمان کے کم از کم اسی بات کو سمجھ جاتے کہ قرآن ہمیں کون سا درس دے رہا ہے اور ہم کدھر چلے جا رہے ہیں۔ یہ بیت المعمور کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جب تک کم از کم یہ بیت اللہ اس انداز سے دیکھا جاتا تھا، مرکز ریاض سے، اس وقت تک خلافت کا وجود موجود تھا۔ غیروں نے ساری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ختم کرو۔ آج جب سے وہ سن 33 میں ختم ہوا، سن 32-33 سے ختم ہونے کے بعد آج تک سارا زور اسی پر ہے غیر اقوام کا کہ کہیں مسلمانوں کا مرکز ایک نہ ہو جائے۔ اور ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم نے ادھر مرکز بنا لیا، کہتا کوئی ملتان میں مرکز بنا لیا، کوئی رائے ونڈ میں مرکز بنا لیا، کوئی ادھر مرکز بنا لیا۔ اللہ والو، اگر تم صحیح معنوں میں مسلمان ہوتے تو ایک ہی مرکز کو مرکز جانتے، تمہارے سارے اجتماع وہاں ہوتے، تمہاری ساری باتیں جو طے ہونے والی تھی پوری دنیا کے لیے وہ وہاں بیٹھ کر طے ہوتی۔ جب تک اس کا کچھ وجود قائم تھا، مسلمانوں کی یہ حالت نہیں تھی، غیر خائف تھے۔ آج غیر اس لیے تم پر چڑھائی کر رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ان کو الگ الگ خطوں میں، ٹولوں میں تقسیم کر دیا ہے، اب ان کا کوئی مرکز و ماوا نہیں رہا۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن قسمیں کھا کھا کر کے کہتا ہے کہ مسلمانوں باز آ جاؤ، سمجھنے کی کوشش کرو، اس طرف جاؤ جس طرح قرآن تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن مسلمان ایک رسم ادا کرنے کے لیے کپڑے اتارے اور 2 چادریں پہنی بیت اللہ، یہ کسی کے ذہن میں آج تک نہیں آئی کہ یہ ساری حکمران جو اتنے اتنے بڑے ہیں، ان کو اور جگہوں پر جو تم اکٹھا کرتے ہو، بلاتے ہو کہ کبھی ادھر جاؤ کبھی ادھر جاؤ، ادھر بیٹھ کے کیوں نہیں بات کرتے؟ اصل ماوا تمہارا یہ ہے، ساری دنیا کے وڈیروں کو ادھر اکٹھے ہونا ہے تاکہ یہ اللہ کا قہر آباد ہو، جہاں جو تمہارا پروگرام بنے پوری دنیا کا ایک پروگرام۔ لیکن تمہارے پروگرام سارے مختلف پروگرام ہیں، پاشا ہیں، کسی ملک کا اپنا پروگرام ہے، کوئی کسی جگہ سے لے رہا ہے، کوئی کسی کو اپنا بابا بنا کر کے بیٹھا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا۔ میرے محترم دوستو، عزیزو، بھائیو اور بزرگوں، اللہ ہم سب کو اپنی اس پاک کتاب کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے قریب لے آئے۔ یاد
رکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ بات داخل کی ہے کہ جس چیز کی تلاش کرتا ہے انسان وہ ملتی ہے. جتنی تلاش زیادہ ہوتی ہے اتنی زیادہ پا لیتا ہے, اور جس کی تلاش نہیں کرتا بالکل نہیں ملتی. میں نے کئی بار عرض کیا ہے, حالات تمہارے سامنے ہیں. ہم گزری ہوئی باتیں سن کر ایمان لانے کے عادی ہیں, دیکھ کر مشاہدہ کر کے ماننے کو تیار ہی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی ماں باپ کی اولاد, ایک ماں کے بطن سے پیدا ہوئے, ایک باپ کے نطفے سے ہیں. ایک کو موقع مل گیا, سکول داخل ہوا, مسجد میں آیا, مکتب میں آیا, جج بن گیا, وکیل بن گیا, پتہ نہیں ادھر چلتے چلتے ملک کا صدر بن گیا, وزیر اعظم بن گیا. اس کے برابر کے لوگ بہت سارے ہوں گے, لیکن اسی طرح محنت کر کے اوپر نکلے ہوں گے. کسی کو آج تک نہیں دیکھا کہ سوٹی اس کے ہاتھ میں تھی, جانوروں کے پیچھے لگا ہوا تھا, جنگل میں جانور چراتے چراتے ملک کا وزیر بن گیا, وہ جج بن گیا. ہاں, کہانیوں میں آپ کو سنایا جائے کہ فلاں بزرگ نے دعا کی تھی, اس نے پھونک لگائی تھی, آپ خوش ہو جائیے کہ اس طرح کی باتوں پر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, لیکن حقائق اس بات کی تصدیق نہیں کرتے. وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں, باپ ماں دونوں کا ایک ہے, لیکن جو جانوروں کے پیچھے ہے ساری زندگی وہ جانوروں کے پیچھے رہ کر کے اسی طریقے سے زندگی گزارے گا. اور جس نے محنت کی ہے, جس نے تلاش کی ہے, اس کو یقیناً اتنا ملا ہے کہ جس چیز کی تلاش تھی, چلو اتنا نہ تھی کم مقام پر, لیکن کچھ نہ کچھ اس حاصل ضرور ہوا ہے. یہ اصول اللہ کا غلط نہیں ہے, یاد رکھیے. پھر بھی میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ سبب بناتا ہے. یہ قوم مسلم, اللہ قوم مسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. جن چیزوں کی تلاش چاہیے تھی مسلمان قوم نے وہ تلاش چھوڑ دی. نتائج آپ کے سامنے ہیں. اب نظریاتی طور پر ہماری قوم کے اندر مختلف نظریات ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ایک غار میں چلا گیا ہے ہمارا دائی اور ماتی ہدایت دینے والا, وہ جب غار سے نکلے گا تو سارا اسلام ہو جائے گا. نہیں, وہ آسمان پر بیٹھا ہے, وہ آئے گا, اترے گا ایک مقام پر, وہ جب آئے گا تو سارا اسلام ہو جائے گا. اسی طریقے سے بے شمار نظریات اور بھی ہے. میں کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں, نہ میں کسی کی تردید کرتا ہوں, نہ تصدیق کے حق میں ہوں. میں اتنی بات آپ کو کہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ قوموں کا اصول یہ ہے کہ ہدایت اللہ دیتا ہے اس قوم کو جو ہدایت پانے کی کوشش کرتا ہے, اور ہدایت بنی بنائی کہیں آسمان سے اتر جائے نہیں. میں پھر ایک بار توجہ دلا سکتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہادی نہ آیا, نہ آئے گا. لیکن آپ کے آتے ہی مکہ ہدایت یافتہ نہیں ہوا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی رشتہ دار, جن کو صحیح معنوں میں رشتہ دار کہا جاتا ہے, وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے. جس نے ذرا توجہ کی, جو خود توجہ کر کے اس طرف آیا, اللہ نے اس کو ہدایت بھی عطا فرمائی, اللہ نے اس کی اس سلسلے میں مدد بھی کی. 13 سال میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہا. کون سا دکھ ہے قوم کا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اٹھایا. ان سارے دکھوں کو سہنے کے بعد انجام کار 13 سال کے بعد مکہ چھوڑ کر کے اللہ کے حکم سے مدینہ نکل گئے. لیکن اگر اللہ کا اصول وہ ہوتا تو اللہ اسی طریقے سے اسلام لے آتا, یک دہا اسلام ہوتا ہر طرف. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال محنت کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. لیکن جو طریقہ اللہ نے بتایا تھا, جس مقام پر یہ جگہ جو منتخب کی تھی اللہ نے, اس مقام سے اٹھایا, جو ہی پودا ادھر جا کر لگا تو بار آور ہوا. کس انداز سے ہوا, کیا صورتحال ہوئی, کتنے سالوں میں اس نے ترقی کی, بار آور کیسے ہوا, ساری دنیا کے معاملہ سامنے ہے. اب بھی کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ نہیں, اس میں انسان کی پوری قوت لگتی ہے, پوری طاقت لگتی ہے, سارے ذہن اکٹھے ہو کر کے کام کرتے ہیں, پھر اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے. یہ اللہ اپنے اصول کے خلاف نہ کبھی کیا ہے اور نہ کرے گا. اگر اصول کے خلاف یہ بات ہوتی تو یوں ہی محمد الرسول اللہ مکے میں آئے, سارا اسلام نازل ہو جاتا. محمد سے بڑھ کر واللہ العظیم کوئی ہادی دنیا میں نہ آیا, نہ آئے گا.
اب توجہ کریں آپ یا نہ کریں، اس لحاظ سے کوئی حد ہی ایسا نہیں آئے گا کہ آسمان سے اترے آتے ہی دنیا میں ہدایت ہو جائے گا، نہیں۔ ہدایت کا ایک طریقہ ہے، ہدایت کا ایک اصول ہے، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اصول واضح کر دیا ہے، اور اس سے زیادہ بڑا کوئی اصول والا انسان ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارے ایمان کا جز ہے، کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، کوئی تسلیم کرتا ہے نہیں کرتا، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن واللہ العظیم کسی سرنگ سے آ کر اسلام نازل نہیں ہوگا، کسی طول مینارے سے آ کر کے اسلام نازل نہیں ہوگا۔ تم مسلمانوں کو اپنے ذہن کو بدلنا ہے، قوم کو قومی حیثیت سے دیکھنا ہے اور سوچنا ہے، ان قومی مسائل کو قومیت میں رکھ کر کے پرکھنا ہے، پھر اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ ہزاروں سال بیت گئے لیکن سمجھ نہ آئی، آج تک نہیں آئے گی، ہزاروں نکل جائیں لیکن سمجھ نہیں آئے گی۔ جو اصول ہے اس کی طرف آؤ گے تو معاملہ بنے گا۔ قرآن نے بات واضح کر دی ہے کہ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا خود خیال نہ رہا۔ میرے بھائی، دعا کر سکتا ہوں، چیخ سکتا ہوں، رو سکتا ہوں، اس کے علاوہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہدایت اللہ کے پاس ہے اور وہ اسی طرح نازل کرتا ہے، دیتا اس کو ہے جو خود کوشش کرتا ہے اس کے عادت کرنے کی، ورنہ اللہ مذل نہیں ہے کہ کسی کو ذلیل کرے اور ذلالت کی طرف لائے۔ انسان جب کوشش کرتا ہے کہ میں نے ذلت اختیار کرنی ہے، ہدایت کی طرف نہیں جانا ہے، تو پھر انسان کی ضد اس کے اپنے کام آ جاتی ہے۔ میں آپ سے درخواست کر سکتا ہوں، قرآن سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہدایت کی کتاب سب سے بڑی اللہ کی یہ کتاب، ہادی سب ہادیوں سے بڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امن کا دین سارے ادیان میں اسلام۔ آج اس امن کے دین کو نام دہشت گردی رکھ دیا، پھر سن کر آپ ابھی برداشت نہیں کر رہے ہیں کہ یہ اسلام اور دہشت گرد، واللہ العظیم دونوں چیزیں متضاد ہیں۔ جو دہشت گرد ہے وہ مومن نہیں، اور جو مومن ہے وہ دہشت گرد نہیں۔ قوم کو غلط باور کرا دیا گیا، قومیں غلط باور کر گئیں ہمارے اس وتینے کی وجہ سے، ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کی وجہ سے۔ آج وہ صورتحال جو ہونی چاہیے تھی وہ نظر نہ آئی۔ غیر قومیں تمہیں پرکھتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کتنا لاوا ہے ابھی آپ میں، کتنی آب و تاب میں آپ میں، کتنا جذبہ ہے آپ میں، اور کتنے اخلاق اور کردار اور کتنے اخلاق اور بلندی اخلاق کی آپ نے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یاد رکھیے، اس کائنات کے اندر اس دھرتی پر ہر انسان کا حق ہے برابر کا کہ وہ رہے۔ اللہ کے رسول نے کسی قوم کو مٹانا نہیں چاہا، ہر قوم نے مخالفت کی کہ ہم اسلام کو نہیں پنپنے دیں گے۔ محمد الرسول اللہ کا ماوا یہ تھا، آپ کا نظریہ تھا کہ اسلام کو پھیلانا ہے، کسی قوم کو دبانے کا مدعا بالکل نہیں تھا کہ اس قوم کو ختم کرنا ہے۔ قوم ہی ختم ہو جائے تو مسلمان کس کو ہے؟ آپ کیا سن رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ نسل در نسل مومن ہوتی تو جس ساری کائنات کو جو ختم کیا گیا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چند ساتھی رہ گئے، انہی سے آگے نسل چلی، پھر ادھر اسلام کدھر چلا گیا؟ قوم نے غلط راستہ اختیار کیا۔ وہ وہی لوگ تھے جو کشتی میں سوار ہو کر کے بچنے والے تھے، وہ وہی تھے جنہوں نے نوح کی وجہ سے نجات پائی، لیکن جب قوم غلط راستے پر لگ گئی تو نتیجہ وہی نکلا جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی غرق ہونے والی قوم کا نکلا تھا۔ اس لیے کہ یہاں رشتہ داریوں کا لحاظ نہیں ہوتا، اخلاق و اعمال کا لحاظ ہوتا ہے، ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے آپ نسل کی طرف جاتے ہیں کہ ہمارا اسلام اتنی مدت ہو گیا ہے، ہمارا دادا، ہمارا پردادا۔ آج ایک قوم ہے وہ پھولے نہیں سماتی کہ جی نبوت ہماری ہے، ہمارا نانا نبی تھا۔ آج ہم جو بھی کریں، شراب پئیں، جوئے کھیلیں، بدکاریاں کریں، کوئی بدکاری ساری ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نسل پاک ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی نسل پاک نہیں ہے۔ پاک کرتا ہے اخلاق، پاک کرتا ہے انسان کو کردار۔ اگر کردار صحیح ہے، نسل کے لحاظ سے وہ دور کا رشتہ بھی نہ رکھتا ہو، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ نبی کا اپنا ہے۔ سلمان فارسی کو رسول نے فرمایا کہ سلمان منی، سلمان کا کوئی نسلی تعلق محمد سے نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جن سے نسلی تعلق تھا اللہ کے رسول نے کہا میرا نہیں ہے۔ چچا حقیقی ہے، آپ نے فرمایا میرا نہیں ہے۔ نوح کا بیٹا حقیقی ہے، فرمایا میرا نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہاں نسل نہیں، کردار اور اخلاق دیکھا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں کردار کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاق کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔